الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کو آج ہم سمجھیں گے اظہار اخفا۔ دیکھیں اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پہلے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ کہیں اظہار ہوتا ہے، کہیں اخفا ہوتا ہے، کہیں ادغام ہوتا ہے، کہیں اقلاب ہوتا ہے۔ نمبر 1 اظہار۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ سمجھیں اس کی ڈیفینیشن، سمجھیں آپ کہ اظہار کب ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے، تنوین کیا ہوتی ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ تنوین کہتے ہیں زبر، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن وہ اسے کہتے ہیں جس پر جزم لگا ہو، وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ لیسن میں وہ آپ کی مثالیں آئیں گی، انشاءاللہ اس میں بتائیں گے آپ کہ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ یہ ہو گیا قاعدہ، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ یعنی اظہار کا مطلب یہ ہے سیدھا سادہ کہ اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ نون اور تنوین بالکل صاف ظاہر ہوں گے پڑھنے میں، بالکل انہیں ظاہر کیا جائے گا پڑھنے میں، صاف معلوم ہوں گے پڑھنے میں، اس میں غنہ وغیرہ نہیں ہوگا، اسے اظہار کہتے ہیں۔ اس ظاہر کرنے کو ہی اظہار کہا جاتا ہے، صاف پڑھنا بالکل بغیر کسی غنہ کے، تو وہ اظہار ہے۔ حروف حلقی آ جائے تب اظہار ہوگا۔ تو حروف حلقی کون سے ہیں انہوں نے بتایا، تو وہ حروف حلقی 6 یہ جو ہے یہ حروف حلقی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حروف حلقی، یہ حروف حلقی ہیں، یہ 6 حروف حلقی ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقی نے کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ حلق سے پڑھے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی جو ہے حلق سے کی جاتی ہے، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ شروع حلق سے پڑھے جاتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا درمیان حلق سے پڑھتے ہیں، غین، خا آخری حلق سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جب بھی نون ساکن کے بعد آئیں گے، تنوین نون ساکن کے بعد یہ والے ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر اس کا اظہار ہوگا، اس میں غنہ نہیں کیا جائے گا، اسے اظہار کر کے پڑھیں گے، مطلب وہ لفظ نون وہ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح نمبر 2 اخفا کیا ہے؟ اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حروف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار میں کیا ہے؟ غنہ نہیں کریں گے، اور اخفا میں جو ہے غنہ کر کے اس کو پڑھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اخفا ہوگا۔ جس میں غنہ ہوتا ہے وہ اخفا ہوتا ہے، جس میں غنہ نہیں ہوتا ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ تو غنہ کب نہیں کرتے ہیں؟ جب ان میں سے کوئی حروف آئے نون ساکن تنوین کے بعد میں، تب غنہ نہیں کریں گے، تو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اور اخفا جب ان کے علاوہ یہ والے حروف نہ ہوں نون ساکن تنوین کے بعد، اور حروف یلملون میں سے بھی نہ ہوں، سمجھے نا؟ حروف اخفا اگر آئے، حروف اخفا کیا ہے؟ یہ حروف اخفا 15 حروف اخفا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حروف اخفا ہے، یہ اگر آتے ہیں یہ آپ کے حروف اخفا، تو ان میں سے اگر کوئی آتا ہے تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے آپ پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے دیکھیں، یہ جو ہم مارک کر رہے ہیں ان کو تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں بھی آئے، یہ حروف اخفا ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد وغیرہ، یہ سارے حروف کیا ہیں؟ یہ حروف اخفا ہے۔ کیا مطلب؟ نون ساکن تنوین کے بعد میں ان میں سے اگر کوئی بھی حرف آتا ہے تو اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، اور ان میں سے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر نون ساکن تنوین کا اظہار کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے ہم نے
نے کیا کہا، کیا بتانا ہم چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس کا سبق پڑھیں گے تو اس میں مثالیں آئیں گی نون ساکن تنوین کی، تو آپ کو بالکل واضح طور سے سمجھ میں آئے گا، بالکل آسانی کے ساتھ اسے آپ سمجھ سکیں گے۔ تو یہ تو آپ سمجھ گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ نوٹ میں کیا لکھا ہے۔ نوٹ ادغام اور اقلاب کے قاعدہ سبق نمبر 14 میں موجود ہے، یعنی ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں ملیں گے، وہاں موجود ہیں، انہوں نے یہ بتایا۔ تو اظہار بھی آپ سمجھ چکے ہیں اور اخفا بھی آپ سمجھ گئے ہیں، مجھے امید ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اس کا تھوڑا سبق پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اب پڑھتے ہیں سبق۔ اس کی ڈیفینیشن تھی جو ہم نے آپ کو بتائی، انشاءاللہ اب سبق پڑھتے ہیں تو مزہ آئے گا۔ دیکھیں من اجل، من اجل، اس میں کیا بتایا کہ نون ساکن کے یہ سبق جو ہے یہ نون ساکن اور تنوین کا اس کا یہ موضوع ہے، اور نون ساکن تنوین کی بات کی جائے گی۔ تو نون ساکن قاعدہ کیا تھا؟ اظہار۔ تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آتا ہے تو اظہار کرتے ہیں، مطلب نون میں گننا نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نون ہے یہ نون، اور اس پہ لگا ہے جزم، تو یہ جزم والے حرف کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون اوپر لگا دو جزم تو بن جاتا ہے نون ساکن، جزم والا نون اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب نون ساکن کے بعد میں ہمیں دیکھنا ہے، کیا دیکھا؟ یہ حمزہ ہے، حمزہ ہے پر الف کی شکل ہے، کچھ لوگ اسے الف کہتے ہیں، یہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لباس جو ہے، اس کی شکل اس وقت جو اس کی شیپ ہے یہ الف کی، اور ریالٹی اس کی ریل میں کیا ہے؟ یہ حمزہ۔ تو من جب حمزہ ہوا تو پھر نون میں گننا نہیں ہوگا، تو نون کا اظہار کریں گے، من پڑھیں گے، میاں نہیں پڑھیں گے بلکہ من۔ من اجل، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ من آ، جیم زبر جا من اجا، لام دو زر لن من اجل، من اجل، اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، وہی نون ہے، اور نون کے بعد کیا ہے؟ ہا۔ تو حمزہ ہا عین ہا غین خا اگر یہ حروف حلقی آتے ہیں تو اظہار ہوتا ہے، یعنی وداؤٹ گننا کے نون کو پڑھا جاتا ہے، ریڈ کیا جاتا ہے۔ تو اب اسے کس طرح پڑھیں گے؟ میم نون زیر من۔ اب اس میں غنہ میاں نہیں کرنا ہے، میاں اخفا گننا نہیں کرنا ہے، بلکہ وداؤٹ گننا اس کو ہمیں ریڈ کرنا ہے، من پڑھنا ہے، من۔ تو یہ من جو نون ظاہر ہو رہا ہے وداؤٹ گننا، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ من ہا الف زبر ہا، دال دو زر دن، من ہادن، اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پر بھی ایسے دیکھ لیں، میم نون زیر من، عین زبر ع من ع، لام زبر لا من علا، قاف دو زر قن من علق، یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ میم نون زیر من، ح زبر ح من ح، کاف یا زر کی من حکی، میم دو زر من حکیم، اس طرح سے ہمیں ریڈ کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے لائن پڑھی ہے اس میں نون ساکن کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کی مثال دی گئی ہے۔ آگے دیکھیں، میم نون زیر من، اب غین بھی حروف حلقی میں سے ہے، غین خا جو ہم نے ابھی بتایا تھا آپ کو۔ تو من غین زبر غ من غ، فا واو پیش فو من غفو، را دو زر رن من غفور، تو یہاں پر بھی اخفے کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ دیکھیں یہ جو اوپر ہے نا، یہ والے جو حروف ہیں، دیکھیں ان میں سے دیکھو یہاں کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کا یہ قاعدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ غین، تو ہم نے یہاں تلاش کرنا ہے، تو غین یہ رہا، یہ حروف حلقی ہیں، جب حروف حلقی ہیں تو پھر اظہار ہوگا، پھر یہ اظہار ہوگا۔
ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی حروف آتا ہے تو پھر اخفا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو حروف جب نون ساکن کے بعد میں آئیں گے تو وداؤٹ غنہ ان کو ریڈ کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، یہاں پر بھی خواہ ہے تو یہاں پر بھی وداؤٹ غنہ، بنا غنہ کے پڑھنا ہے۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زر فن، من خوفن، ٹھیک ہے اس طرح۔ اب یہاں دیکھیں، فا زبر فا، میم زبر ما، فما، میم نون کو میم میں ملائیں گے، میم نون زبر من، فمن۔ اب یہاں تک اگر ہم پڑھیں گے تو فمن ہوگا، لیکن ہم اس کو متصل کریں گے، اسے ملائیں گے طبیعہ کو اس میں، تو یہاں پر تا اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ہے۔ تا حروف حلقی میں سے، اس میں سے نہیں ہے، بلکہ تا یہ ہے کہ یہ حروف اخفا ہیں۔ تو جب حروف اخفا آ گئے تو پھر اب اظہار نہیں ہوگا بلکہ اخفا ہوگا۔ فما تبع، کس طرح پڑھیں گے؟ فما تبع، فما تبع، فا زبر فا، میم نون زبر من، ہجے کرتے ہیں تب اس کو ہم نے ابھی اس کو متصل نہیں کیا ہے، اس کے آنے سے، اس کو ملانے سے، اس لفظ کو ملانے سے اس کا تلفظ کریں گے کلمے کا، تب اس کا اخفا ہوگا۔ اگر یہاں پر ہی موقوف کر دیں، فمن ہی پڑھیں تو پھر اظہار ہی ہوگا۔ تو تعلق جو ہے ما بعد سے ہے، اس کا تعلق ما بعد سے، اگر بعد والا حرف متصل کریں گے تب اخفا ہوگا۔ یہاں پر ہی وہی قاعدہ رہے گا، یہاں تو اخفا ہی رہے گا۔ خیر اظہار دیکھیں تو کیا بنا؟ فما تبع، فما تبع، ٹھیک ہے، اسی طرح اسے پڑھیں گے، من ثمرۃ، من ثمرۃ، میم نون زر من، ثا زبر ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثما، را زبر را، من ثمر، تا دو زر تن، من ثمرۃ۔ اس طرح سے اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں، تا ہے، ثا ہے، قاف ہے، کاف ہے، یہ وغیرہ جو حروف آئیں، 15 حروف جو ہم نے بتایا آپ کو، یہ والے، یہ میں سے کوئی بھی حروف پر آتا ہے نون ساکن تنوین کے بعد میں تو آپ اخفا کر کے پڑھیں گے، غنہ کر کے۔ اور حروف حلقی میں سے کوئی حروف آتا ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو پھر نون ساکن وداؤٹ غنہ کے، بنا غنہ کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ جو امید ہے کہ آپ وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طرح سے باقی کا سبق آپ مجھے امید ہے ریڈ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہتر پڑھنا آئے گا، اور اس طرح آپ گھر پر ہی، اپنے دکان شاپ پر ہی قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ہمارے سارے لیسن آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ قرآن